حاضرین محترم، کافی دنوں سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو قرآن مجید کی آخری دو سورتیں معوذتین ان کی تفسیر پہ درس دوں۔ تو آج کا ہمارا موضوع معوذتین کی تفسیر ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ جب یہ دو صورتیں اتری، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، قرآن مجید کی آخری دو صورتیں، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ دو صورتیں ہیں جو اپنے پڑھنے والے کو اللہ کی پناہ دیتی ہیں۔ اللہ کی، جو ان کا ورد رکھتا ہے، جو ان کو پڑھتا ہے، یہ اس کو اللہ کی پناہ دیتی ہیں، اس لیے ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی دو پناہ دینے والی صورتیں۔ معوذہ پناہ دینے والی، اور معوذتین تثنیہ کا صیغہ، دو پناہ دینے والی صورتیں۔ کیا نام ان کا بولیے؟ معوذتین۔ پھر بولیے معوذہ۔ تو جب یہ نازل ہوئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ ان کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی اور کائنات نے بھی کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کے آپ نے پھر آخری یہ دو صورتیں تلاوت فرمائی۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ایسی صورتیں ہیں جس جیسی صورتیں کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی، کسی رسول پہ نازل نہیں ہوئی۔ معوذتین جیسی صورتیں کسی رسول پہ بھی نازل نہیں ہوئی، یہ ایسی صورتیں ہیں۔ اور ابو حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوہنی، تو ابو حابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں؟ سب سے بہترین تعویذ کیا میں نے تمہیں بتاؤں؟ انہوں نے کہا، جی یا رسول اللہ بتائیے، سب سے اچھا تعویذ کیا ہے؟ سب سے اچھا تعویذ کا معنی کیا ہے، یہ سمجھ لیں۔ ایک شخص میرے سامنے بیٹھا، اس نے تعویذ کی ایسی عجیب و غریب شرح کی، وہ میں نے کہا شکر اہل زبان نے نہیں سنا، ورنہ وہ غش کھا کے گر پڑتے کہ دنیا میں ایسے بھی جاہل موجود ہیں، ایسے بھی جاہل۔ حکومت کا ایک اعلان میری نظر سے گزرا جس سے مجھے 60% تو بہت خوشی ہوئی، لیکن 40% تشویش بھی ہوئی۔ اور وہ اعلان یہ تھا کہ حکومت ایسا قانون بنانے جا رہی ہے کہ بغیر سند کے کوئی شخص بھی نہ جمعے کی خطابت کر سکتا ہے، نہ کسی مسجد میں امامت کر سکتا ہے، جس کے پاس باقاعدہ کسی ادارے کی ڈگری سند موجود نہ ہو تو وہ کسی بھی مسجد میں امامت یا خطابت کی ذمہ داری نہیں ادا کر سکتا۔ اور نہ ہی پبلکلی بھی ایسا شخص جس کے پاس حکومت کی طرف سے لائسنس نہیں ہوگا خطاب کرنے کا، وہ بھی کسی عام پبلکلی محفل میں خطاب نہیں کر سکے گا۔ تو یہ 60% تو بڑی خوشی کی بات تھی، تو کم از کم جاہل طبقہ جو ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن 40% اس میں مجھے تشویش بھی ہوئی کہ یہ کہیں عرب ممالک کی طرح ہی نہ ہو کہ اہل علم تو ممبروں پہ آئیں
لیکن اہل علم میں ہی خوف پیدا کر دیا جائے کہ اگر تم نے حکومت کی کسی معاملے پہ تنقید کی تمہاری جاب گئی. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اس لیے آپ دیکھیے عرب ممالک میں حکومتیں جو بھی ظلم کیوں نہ کر جائیں ان کا کوئی عالم کسی ظلم کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں بولتا، ایک جملہ بھی نہیں بولتا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت البدع فسکت العالم فعلیہ لعنۃ اللہ. فرمایا جب بدعتیں ظاہر ہوں، سنت کو مٹایا جا رہا ہو، اور اس وقت صاحبان علم علماء اگر خاموش رہیں تو ان علماء پر اللہ کی لعنت ہے. ایسے علماء پر اللہ کی. تو یہ تو علماء کا فرض ہے کہ جس چیز کو وہ غلط پائیں اس چیز پر اصلاح کریں، چاہے عام فرد ہو، معاشرہ ہو، خاندان ہو، یا چاہے حکومتیں ہی کیوں نہ ہو. مناسب الفاظ کے ساتھ تنقید کرنا اور اصلاح کے پہلو بتانا اور قرآن و سنت سے کسی مسئلے کا حل بتانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. تو 40% دل میں تشویش بھی آئی کہ اس سے جاہل تو کم از کم ممبروں سے دور رہیں گے، لیکن ایک نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عالم ہیں، جو علماء ہیں، جن کے پاس علم ہے، کہیں وہی گونگے شیطان نہ بن جائیں. ہاں، انہیں حدیث میں گونگا شیطان کہا گیا، جو حق بات کے لیے بھی نہ بول سکے علم رکھنے کے باوجود. وہ کیا ہے؟ گونگا شیطان ہے کہ علم رکھنے کے باوجود غلط بات کے اوپر بول نہیں رہا، اصلاح نہیں کر رہا، تربیت نہیں کر رہا. تو تعویذ پہ مجھے یہ بات یاد آ گئی تو میں نے ضمناً آپ کو عرض کر دی. تعویذ کا معنی سمجھ لیں. تعویذ کا معنی ہے اللہ کی پناہ دینا. تعویذ کا معنی کیا بولیے؟ شرعی طور پہ تعویذ کا یہی معنی ہے اللہ کی. اس لیے جو شخص کفر یا شرک یا کلمات کے ساتھ تعویذ لکھے یا لکھوائے، یا اسے علم ہو کہ اس میں کفریہ یا شرک یا کلمات ہیں، ان کلمات کے ساتھ لکھے گئے تعویذ کو گلے میں پہنے تو وہ خود بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا کیونکہ اس نے شرک کیا. ہاں البتہ اگر تعویذ قرآن مجید کی آیت سے بنایا گیا ہو یا حدیث میں آئی ہوئی کسی دعا سے تعویذ بنایا گیا ہو تو یہ تو سنت ہے. یہ عمل بولیے سنت ہے. میں نے آپ کو پھر بتایا کہ جہالت بہت عام ہے. جنہیں آپ اپنا راہبر، امام، پیشوا سمجھتے ہیں تو بعض اوقات انہوں نے دین کی بنیادی کتابیں بھی نہیں پڑھی ہوتی. بنیادی کتابیں بھی قرآن مجید اور سیاستہ جو 6 حدیث کی کتابیں، یہ تو ہمارا بنیادی سلیبس ہے نا اسلام کا. اب جس نے یہی نہیں پڑھی، جس کے ذہن میں یہی نہیں ہے، آپ اسے عالم کہیں، مفتی کہیں، پیر کہیں، جو بھی کہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، آپ کو بھی گمراہ کرے گا. تو یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے اور میری کتاب ہے پوری توحید کے اوپر، اس میں نے پورا چیپٹر دیا دم اور تعویذ کا بیان. تو ہر دم شرک نہیں ہے اور ہر تعویذ بھی شرک بولیے نہیں ہے. یہ موضوع نہیں، ورنہ میں اس پہ آپ کو دلائل دیتا. تو آئیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ الفاظ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو میری کتاب جو توحید کے موضوع پہ اس کو آپ پڑھیے، اس میں نے قرآن اور حدیث سے دلائل دیے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو حابس کیا میں تمہیں سب سے اچھا تعویذ نہ دوں؟ سب سے اچھا بولیے تعویذ نہ دوں؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ، اگر آپ عطا فرمائیں تو اس سے بہتر تعویذ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 2 سورتیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، معوذتین کو اپنے اوپر لازم کر لو. یہ سب سے اچھا تعویذ ہے، یہ سب سے بہتر. اس سے بڑھ کر کوئی چیز تمہیں اللہ کی پناہ نہیں دے سکتے. یہ سب سے بہتر طریقے سے اللہ کی پناہ دینے والی 2 صورتیں ہیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بھی معمول یہی تھا، اپنا بھی حضور کا معمول کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات، یہ صحیح بخاری
اور کتاب ہے، بک ہے کتاب فضائل القرآن، اور صحیح مسلم میں کتاب السلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمر بھر معمول یہ رہا کہ رات کو جب آپ بستر پہ آ جاتے، اپنے بستر پہ آ جاتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قل هو اللہ احد سورہ اخلاص اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے، اپنے ہاتھوں پہ بولیے، اور پھر وہ جو دم شدہ ہاتھ ہوتے حضوروں نے اپنے چہرے پر، سر پر، گدی پر، سینے پر، پشت پر، ٹانگوں تک، جہاں تک حضور کا ہاتھ جاتا اپنے پورے جسم پہ پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ رہا۔ ہماری خرابی یہ ہے کہ ہمیں تکبر نے مار دیا کہ ہم بڑی شے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان نہ تو یہ شیطان سے لڑ سکتا ہے ڈائریکٹلی خود، نہ اندر کے نفس سے لڑ سکتا ہے، اور نہ ہی یہ جنات سے لڑ سکتا ہے۔ تو اس کو کسی مضبوط پناہ کی ضرورت ہے، کسی مضبوط پناہ کی بولیے، اور وہ پناہ جو سب سے مضبوط ہے وہ اللہ کی پناہ ہے۔ کس کی پناہ بولیے؟ تو جو شخص ان دو صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ چاہتا ہے اللہ اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، تو وہ شیطان کے شر سے، جنات کے شر سے، نظر بد کے شر سے، حسد کے شر سے، جادو کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کی بولیے۔ ہم نے اپنے بچوں کو ہر چیز کا شعور دیا ہوا ہے، موبائل بھی دے دیا ہے، کچھ ہو جائے تو مجھے فوری فون کرنا، جیسے تم خدا ہو نا، کیا کر لو گے؟ این وقت پہ مصیبت آ گئی، کیا کر لو گے؟ انہیں سب سے پہلے سکھاؤ کہ اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ کیا؟ جب بھی گھر سے نکلنے لگیں معوذتین پڑھ کر خود پر دم کریں، خود پر بولیے، خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیں۔ جب آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو پھر ہزارہا مصیبتیں، وبائیں، بلائیں، امتحان، پریشانیاں خود بخود آپ سے دور ہو جائیں گی۔ خود بخود بولیے۔ بہت سارے حادثات، ایکسیڈنٹس اللہ تعالیٰ آپ سے دور فرما دے گا معوذتین کی برکت سے۔ یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ بولیے نا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہو جاتے تو تب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور معوذتین پڑھ کے رسول اللہ کو دم کیا کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کون سی کتاب کی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جاہلوں کو آپ اپنا امام سمجھتے ہیں، اپنا مفتی علامہ سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ سب مشرک ہیں، یہ سب کافر ہیں، یہ سب اسلام سے خارج ہیں، بس وہ جو میرے پیچھے چل رہے ہیں نا بس وہی مسلمان ہیں۔ علماء، جاہلوں کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور علماء کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ جو حقیقت میں علماء نہیں ہیں، جنہیں زمانے نے علماء سمجھ لیا، وہ سب سے زیادہ شریر ہیں۔ وہ اپنی زبان کو اور اپنی جہالت کو دین کی تلوار سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ سب اسلام سے خارج ہیں، مشرک ہیں۔ تو یہ صحیح مسلم میں درجن سے زائد حدیث ہیں دم کرنے کے اوپر۔ کس کے اوپر بولیے؟ دم کرنے کے اوپر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل دم کرتے، حالانکہ آقا جبرائیل علیہ السلام سے افضل ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بعض اوقات کوئی شاگرد بھی استاد کو دم کر سکتا ہے، شاگرد بھی استاد کو، بیٹا بھی باپ والدین کو دم کر سکتا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ بولیے نا۔ تو حضرت جبرائیل آ کے دم کرتے۔ پھر صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہو جاتے تو میں معوذتین پڑھ کے، آخری دو صورتیں پڑھ کے حضور کے ہاتھوں پہ پھونک مارتی، اور پھر حضور کے ہاتھ ہی ان کے جسم پہ مل دیتی، اس لیے کہ میرے ہاتھوں سے کئی گنا زیادہ برکت والے رسول اللہ کے ہاتھ ہیں۔
یعنی میں ڈائریکٹ ہاتھ نہ ملتی بلکہ حضور کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے سرکار کے ہاتھ ہی آپ کے جسم کے اوپر مل دیتی اور اللہ سے شفا چاہتی. اللہ تعالیٰ سے بولیے. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو انسان کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی. بولیے. اور اللہ کی پناہ ان دو صورتوں سے بہتر نہ کوئی دم دے سکتا ہے, نہ کوئی تعویذ دے سکتا ہے, نہ کوئی جنتر منتر دے سکتا ہے. یہ سب سے بہتر چیز ہے. یہ سب سے اچھا دم بھی ہے معوذتین, اور سب سے اچھا تعویذ بھی ہے. سب سے اچھا بولیے. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اور صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم میں دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بولیے, تو جادو نے پوری طرح تو حضور پہ اثر نہیں کیا نا, کیونکہ جادو ایک شیطانی عمل ہے, ایک شیطانی علم ہے. جو شخص جتنا پاک صاف پاکیزہ نیک صالح ہوتا ہے اس پہ اتنا جادو کا اثر کم ہوتا ہے, اور جو جتنا نیکی سے, روحانیت سے, پاکیزگی سے, طہارت سے, وضو غسل سے دور رہتا ہے اس پر اتنا زیادہ جادو کا اثر ہوتا ہے. یہ سمجھ گئے بات؟ جادو بہت طاقتور علم ہے, اور اس کے ذریعے سے قرآن خود بیان کرتا ہے. سورہ بقرہ پڑھیے. اللہ پاک فرماتے ہیں ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. جادو ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں طلاق کروا دی جاتی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. محبت والا جوڑا جن میں محبت ہے, پیار ہے, آپس میں مودت ہے, جادو جب ہوتا ہے ان میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, ان میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اچھے بھلے ہوتے ہیں, لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. میں کوئی الف لیلہ نہیں سنا رہا آپ کو, نہ میرا طریقہ ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ محبت کرنے والا جوڑا میاں بیوی ان میں طلاق کروا دی جاتی ہے. کیا کروا دی جاتی ہے؟ ان میں طلاق ہو جاتی ہے. جادو کے ذریعے سے کسی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی خنجر سے, بندوق سے, گولی سے کسی کو قتل کرتا ہے. یہ اس آلے سے قتل کر رہا ہے اور جادوگر اس آلے سے قتل کر رہا ہے. اس کا آلہ, اس کا پستول, اس کا خنجر, اس کا علم ہے, شیطانی علم. اس کے ذریعے سے کسی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. خود حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, اور یہود میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. ان سے بڑا کوئی عالم, بولیے نا, عبداللہ بن سلام. جب وہ مسلمان ہو گئے تو جادو اصل میں یہود کی میراث ہے. کن کی میراث ہے؟ ہم مذاق اڑاتے ہیں نا ان چیزوں کا, اور کبھی یقین بھی کریں تو جیلی, جاہل, نکمے بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو آپ کو ٹھگنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, اور آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور جب لٹ جاتے ہیں اور پیسہ گوا بیٹھتے ہیں پھر ہم جیسے لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں کہ جناب سرکار میں لوٹ گیا, جناب میں ان کی کرا. یہ ہمارے پاس ایسے ہی لوگ آتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو سمجھ لیں ان چیزوں کا مذاق مت اڑائیں, سنجیدہ ہوں ان معاملات میں. کیا سنجیدہ ہوں اپنے بارے میں, اپنی اولاد کے بارے میں, بیوی کے بارے میں, اپنی نسلوں کے بارے میں کہ یہ شر موجود ہے. قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ شر موجود ہے, جنات کا, جادو کا, حسد کا, نظر بد کا. قرآن خود بیان کر رہا ہے, تصدیق کر رہا ہے کہ یہ بھی ایک شر ہے جس کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. جس طرح آپ دنیا میں کسی کو دشمن رکھیں تو اس سے محتاط رہتے ہیں, نکلتے وقت اس کی گلی میں آتے جاتے وقت اپنے پاس ہتھیار رکھتے ہیں, کرتے ہیں نا ایسی احتیاط. بولیے نا. تو آپ کا جو دشمن ہے روحانی دنیا میں, شیطانی دنیا میں, اس کا تو آپ کو علم ہی نہیں. وہ کہاں سے آپ پر اٹیک کر دے, حملہ کر دے, اور آپ اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں. جنات کے مقابلے میں, جادو کے مقابلے میں, حسد کے مقابلے میں, نظر بد کے مقابلے میں کتنے کمزور ہیں. ایک اگزامپل سے سمجھے جو آپ کو دے رہا ہوں, ایک مثال سے سمجھے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں مسلمان ہوا تو یہود, چونکہ وہ خود یہودی عالم تھے اور ان سے بڑا کوئی یہودی عالم نہیں تھا, تو یہود نے مل کے حضرت عبداللہ بن سلام پہ جادو کیا. انہیں اس کی کیفیات پتہ چلنا شروع ہو گئی
کہ میرے اوپر جادو ہو رہا ہے، وہ فوری آئے، کہا یا رسول اللہ میرے اوپر جادو کیا جا رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک دعا سکھائی جو معوذتین ہی کا خلاصہ ہے۔ معوذتین ہی کا بولیے، اسی کا نچوڑ ہے، اسی کا خلاصہ ہے وہ دعا۔ اور میری جو کتاب ہے معمولات سالکین، اس میں نے یہ ساری دعائیں دی ہوئی، ساری دعائیں۔ وہ کتاب آپ کے بیگ میں ہونی چاہیے، اس میں تمام قرآنی دعائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حفاظت کی دعائیں سکھائی ہیں وہ ہر وقت اپنے بیگ میں رکھیں۔ صبح صبح بیگ سے نکالیں، اس کو پڑھ لیں، وہ 10 منٹ کا وظیفہ ہے حفاظت کی دعائیں، اس کو اسی طرح بیگ میں رکھ دیں، شام کو نکالیں، پڑھیں، زندگی کا معمول بنا لیں، زندگی کا بولیے، اور آپ اس کی برکت دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے ساتھ بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں، وبائیں، بلائیں جو آپ پر نازل ہو رہی ہوں گی، جب آپ یہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے وہ آپ سے دفع رفع ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، آپ خود مشاہدہ کریں گے، آپ خود دیکھیں گے۔ تو جو میری کتاب ہے معمولات سالکین، اس کو اپنے بیگ میں رکھا کریں ہر وقت، وہ بہت قیمتی نایاب کتاب ہے، اس میں نے اس طرح کی قیمتی باتیں جمع کی ہوئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، عبداللہ بن سلام نے جب آ کے عرض کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو۔ کون سی؟ میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں، بسم اللہ نعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ دعا نہ سکھاتے تو یہود نے اتنا زبردست مجھ پہ جادو کیا تھا کہ میرا چہرہ گدھے کا ہو جاتا۔ یہ جادو میں طاقت ہے، میرا چہرہ گدھے کا ہو جاتا۔ ہاتھ پاؤں الٹے ہو جانا یہ تو روٹین کی بات ہے، معمولی جادو سے بھی ہو جاتے۔ وہ اتنا سخت جادو تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میرا چہرہ گدھے کا ہو جاتا اگر میں اس دعا کو اپنا ورد نہ بنا کے رکھتا، اپنا ورد بولیے نہ بنا کے رکھتا۔ اس لیے اپنی حفاظت کے معاملے میں ذرا سنجیدہ ہو جائیں۔ یہ میں آپ کی حفاظت کی باتیں کر رہا ہوں، میں آپ کے بچوں کی حفاظت کی بات کر رہا ہوں کہ ایک دشمن تو وہ ہے جو نظر آتا ہے، وہ اتنا خطرناک نہیں جتنا وہ دشمن خطرناک ہے جو نظر نہیں آتا۔ وہ جنات بھی ہیں، جادو بھی ہے، نظر بد بھی۔ اور نظر بد کے متعلق روایت میں ہے کہ نظر بد یعنی بری نظر لگا دینا یہ صحت مند آدمی کو قبر میں اتار دیتی ہے، اور صحت مند جانور کو چھری کے نیچے لے آتی۔ اور قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول پڑھیں کہ عرب میں قبیلہ تھا جو نظر لگانے میں بڑا مشہور تھا۔ نظر لگانے میں بولیے، بڑا ڈھیلا سا بولتے ہیں یار آپ، نظر لگانے میں بڑا مشہور تھا، اور ایسے وہ نظر لگاتے تھے کہ چیلنج کر کے نظر لگاتے تھے، دعویٰ کر کے نظر لگاتے تھے۔ اور ان کے بارے میں روایات میں نے خود پڑھی ہیں کہ اگر وہ کسی خوبصورت اونٹ کو دیکھ لیتے تو کہتے لوگوں جس جس نے اس کا گوشت کھانا ہے اپنے اپنے برتن لے آؤ۔ وہ لوگ بھاگتے، جب تک اپنے برتن لے کے آتے تب تک اس کو چھری پھر چکی ہوتی، وہ تڑپنے لگ جاتا نا، ادھر ہی نظر لگاتے جانور تڑپنے لگ جاتا، فوری وہ چھری پھرتے، ذبح کر دیتے اور گوشت بن رہا ہوتا۔ جب تک لوگ برتن لے کے آتے تب تک اس کا گوشت بن رہا ہوتا تھا۔ اس قبیلے کو ابو جہل اور یہ سارے گروہ نے پیسے دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو نظر لگاؤ تاکہ یہ ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے۔ تو قرآن نے کہا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، ممکن تھا کہ یہ کفار اپنی آنکھوں کے ذریعے سے آپ کو ہلاک کر دیتے، قریب تھا۔ یعنی قرآن تصدیق کر رہا ہے کہ نظر بد انسان کو ہلاک کر سکتی ہے، یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے۔ جب میں کسی کا قول نہیں پیش کر رہا، اللہ کا قول پیش کر رہا ہوں۔ تو نظر بد، اس سے حفاظت کے لیے معوذتین ہے، کیا ہے بولیے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کی عیادت کو گئے تو وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ اور سیاہ ہو چکے تھے، بہت خوبصورت تھے، کالا چہرہ، جسم کالا اور ایسے ایسے ہوئے پڑے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری کسی نے تعریف کی ہو؟ کیا پوچھا؟ بولیے، بولو تو صحیح. اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، جب میں صحت مند تھا تو میں اپنے ایک دوست کے ساتھ نہانے کے لیے گیا، تو جب میں نے قمیض اتاری بڑے خوبصورت، تو کہا میرے دوست نے کہا کہ اللہ کی قسم ایسا جسم تو کواری لڑکی کا بھی نہیں ہوتا جیسا تیرا خوبصورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے تجھے نظر لگائی ہے، اس نے تجھے، فوری اس کو بلا کے لایا جائے. جب اس کو بلایا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک برتن میں وضو کرو، جس نے نظر لگائی تھی وضو کرو. اس کے وضو کا پانی برتن میں جمع کیا گیا، ٹب وغیرہ میں جمع کیا گیا، اس میں مزید پانی ملا کے جس کو نظر لگائی کی تھی فرمایا اب اس کو غسل دو، اسی پانی سے اس کو جب غسل دیا گیا نظر ٹوٹ گئی اور وہ دوبارہ سے صحت مند ہو گئے. یہ جو ہماری اولاد بیمار سی رہتی ہے، پریشان سی رہتی ہے، اور ڈاکٹروں اور حکیموں کی روزی روٹی کافی چلتی رہتی ہے، کبھی ہم نے غور کیا کہ شاید اس کے پیچھے ہماری نظر بد بھی ہو؟ کیوں بھائی، کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ لہٰذا اپنی اولاد کے لیے بھی یہ کیا کریں، کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ